کبھی وہ نہیں کرو. جیسے موقع ملا نیکی کا اس کو بجا لاؤ, ورنہ شیطان روکتا ہے. یقین کے ساتھ تم جب تک نہ کہو کہ تمہارے دونوں قدم جنت میں ہے, نیکی کے معاملے میں بڑھتے رہو. اگر محمد و آل محمد صلوات. اور آج کی مناسبت سے امام محمد تقی علیہ السلام کے حوالے سے 4 مصرے کی جگہ میں ان کی ایک حدیث سنا رہا ہوں. مولا امام محمد تقی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یوم جمعہ, سید الیوم ہے, سید نہ بیٹھے ہیں, آپ پوچھ سکتے ہیں. یوم جمعہ جس کو یوم سید یعنی تمام دینوں کا سردار ہے, یوم جمعہ. سب سے بڑی نیکی یہ ہے یوم جمعہ کو, سب سے بڑی, امام فرما رہے ہیں مولا تقی علیہ السلام, سب سے بڑی عبادت یوم جمعہ کو یہ ہے کہ درود محمد و آل محمد پہ پڑھا جائے. اللہم صلی علی محمد. سب نیکی سے افضل ہے. جمعے کو, آج جمعہ کا دن تھا ماشاءاللہ, اللہ سب کو سلامت رکھے. آج میں کچھ ایسے ہی کلام پڑھ رہا ہوں جو ریحان اعظمی صاحب کے کلام ہے, بہت ہی مشہور اور معروف ہے, مگر مجھے بہت پسند ہے. اس میں اللہ کا ذکر ہے, اولو العزم پیغمبر کا ذکر ہے, علی کی ولایت کا ذکر ہے, بی بی طاہرہ کا ذکر ہے, اور غم کے بھی اس میں بن ہے, مگر وہ میں نہیں پڑھوں گا, مگر خوشی کے حوالے سے یہ پڑھ رہا ہوں. بر محمد و آل محمد بلند تر صلوات. یا رحمان یا رحیم, یا رحمان یا رحیم, یا رحمان یا رحیم, یا حی یا قیوم, یا رزاق یا عظیم, النور المغنی عزیز یا کریم, غفار تو ستار تو جبار یا حکیم, قدوس یا شکور یا غفور یا رحیم, مولا تو بڑا رحمان, مولا تو بڑا رحمان, مولا تو بڑا رحمان. تو ہے بڑا رحمان مولا, تو بڑا رحمان, تو ہے بڑا رحمان مولا, تو بڑا رحمان. احسان ہم پہ ہے تیرا اے رب ذوالجلال, امت میں اس کی پیدا کیا جو ہے بے مثال, دکھ تر بطول جس کی حسن اور حسین لال, لہموں کا لہمی جس کا علی جیسا با کمال, قرآن و اہل بیت کو تو نے کیا یکجان. تو ہے بڑا رحمان مولا, تو بڑا رحمان. آپ لوگ بھی ساتھ پڑھے تو بہت بڑی بات ہے. تو ہے بڑا رحمان, آدم سے لے کے مہدی آخر تیری عطا, تیرے کرم کے بار چلے سارے انبیاء, موسیٰ کے حق میں نیل میں رستہ بنا دیا, مطلوب ہو کے عیسیٰ کے لب پر تھی یہ صدا, ہر دل میں تو مکین ہے کہنے کو لا مکان. تو ہے, بڑی مہربانی, اللہ جزائے خیر دے. تو ہے بڑا رحمان مولا, تو بڑا رحمان, تو ہے بڑا رحمان مولا. رب نے کہاں ادا کرو حق کے پیمبری, جس وقت آئے راہ میں منزل غدیر کی, تک
تکمیل دین کرنا ہے اس وقت اے نبی، میدان خم اس طرح مولا ہوئے علی، نعرہ حیدری، اکمل تو لکم دین کا ہو جائے گا سامان، تو ہے مولا تو بڑا رحمان، زہرا کے گھر ستارہ جو اترا تو یہ کھلا، محبوب پنجتن کو بہت رکھتا ہے خدا، مکتب حسن حسین کا یہ گھر بنا رہا، مسند نبی کی اس میں مصلی علی کا تھا، چوکھٹ پہ جس کی رہتا ہے جبریل سا دربار، تو ہے مولا تو بڑا رحمان۔ مکتب پڑھ کے ختم کرتا ہوں۔ حمد و ثنائے ذکر نبی ذکر پنجتن، اس کے سوا تو کچھ بھی نہیں ہے میرا سگن، یاد حسین ہے میرا سرمایہ محن، ہے کربلا کی خاک سے آلودہ جو بدن، کیسے فشار قبر ہو پھر سرور و ریحان، تو ہے بڑا رحمان مولا تو بڑا رحمان۔ امام زمان علیہ السلام کے جلد از جلد ظہور کی دعا کے ساتھ باواز بلند صلوات۔ صلوات پر محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آپ سب لوگ آج کی ولادت مبارک ہو۔ محمد و آل محمد بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ غیر کے در، غیر کے در، غیر کے در کو دیکھتا کیا ہے، غیر کے در کو دیکھتا کیا ہے، غیر کے در کو دیکھتا کیا ہے، دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے، ڈال کش کول میں ولا علی، ڈال کش کول میں ولا علی، اور درویش کی صدا کیا ہے، اور درویش کی صدا کیا ہے، غیر کے در کو دیکھتا کیا ہے، میں بھی منہ میں زبان رکھتا ہوں، میں بھی منہ میں زبان رکھتا ہوں، مجھ سے پوچھو کہ کربلا کیا ہے، مجھ سے پوچھو کہ کربلا کیا ہے، آمد پر چمے
حسین سے پوچھ آمد پر جمے حسین سے پوچھ ابر کیا چیز ہے ہوا کیا ہے ابر کیا چیز ہے ہوا کیا ہے بولے عباس نہر لے آؤں بولے عباس نہر لے آؤں میرے آقا تیری رضا کیا ہے میرے آقا تیری رضا کیا ہے ذکر عباس وہ کیا نہ کریں ذکر عباس وہ کیا نہ کریں جو نہیں جانتے وفا کیا ہے جو نہیں جانتے وفا کیا ہے غیر کے در کو دیکھتا کیا ہے سلام محمد وآل محمد صلوات بآواز بلند صلوات کون کہتا ہے مجھے شان سکندر دے دے کون کہتا ہے مجھے شان سکندر دے دے میرے معبود مجھے فقر ابوذر دے دے مالک لو قلم بہر جہاں دے قلبی مالک لو قلم بہر جہاں دے قلبی مجھ کو الفاظ محافیم کا لشکر دے دے تیرے محبوب نے جو پیٹ پا تھا کسر تیرے محبوب نے جو پیٹ پا باندھا کسر وسعت رزق نہ دے مجھ کو پتھر دے دے وسعت رزق نہ دے مجھ کو پتھر سبت جعفر کی تو بخشش کو یہی کا
ज़िब्त जाफर की तो बाशिश को यही काफी है कि गुलामी दरे आले पैगंबर दे दे मेरे महबूब मुझे फख्र अबूज़र दे दे मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलातु वस्सलाम आवाज़ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि तय्यिबीन ताहिरीन मासूमीन व लअनतुल्लाहि अला आदाइहिम मिन यौमिना इला यौमिद्दीन अम्मा बाद قال इमाम मोहम्मद तक़ी अलैहिस्सलाम al-amilu bil-dhulm wa mu'inu alayhi wa radi shuraka'u salawat. I'd like to congratulate you all on the Wiladat of our ninth Imam Muhammad Taqi alayhi salam. Was born today 10th of Rajab, or tomorrow 10th of Rajab according to our calendar, present year 195 Hijri. Obviously I will not say the Georgian Gregorian date because you should understand what 195 years is from 1,423 years that we're in at the moment. And thereupon, important that one understands that way 220 Hijri on the last day of the Zulhijjah. Now, the important thing of Imam Muhammad Taqi al-Islam is, of course, one of his attributes, which is known as Jawad, which means generous. And his generosity was well familiar to people, as well as, of course, his ilm, which on numerous occasions Imam Rashid tested. And on one occasion when he tested our ninth Imam when he was a child, as he was, because he got his imamat when he was about 7 years old. So, and the whole imamat was about 18, 19 years that it lasted, because when he became shaheed, he was 25 years of age. So one day, Imam Rashid brought him amongst his learned scholars, and they were arguing about what part of the hand should be cut with regards to a thief. And most of the Sunni opinion is that the hand means from the wrist downwards, that whole bit of the hand should be cut off of a thief. So everybody was giving their opinion, and when our Imam was brought in, he said that only the fingers, the 4 fingers should be cut of a thief. So they all queried and inquired, why would that be so? So he said, as far as Islamic ibadat is concerned, the palm is the property of Allah subhanahu wa ta'ala. Because when it comes to sajda, you have to have your hand, your palm, your knees, your toes, and your head as the point of sajda. So that really proved the elements who were anti Imam Muhammad Taqi alayhi salam, that his knowledge was quite high. And there was another scholar at the time of Ma'mun Rashid, who was part of the Abbasi entourage, who was called Yahya. And he was invited, and he also wanted to
obviously test and suss out our ninth Imam. So he said, what is the penalty for the person who kills an animal at the time of Hajj or in the state of his ihram? So Imam said to him, well, that's a good question, but there are different permutations to it. And in fact, he came out with 12 different permutations. Was he forced to do the killing? Was he in ihram at that time when the event took place? I know he came to 12 items. So the questionnaire obviously got stunned. Which one did you want to know about when the Haji is killing an animal? So Imam's ilm, even when he was a child, was quite clear, and that's what offended and tested the and the reason why, and this is quite interesting, the books say that the reason why Imam was being tested was Mamun Rashid wanted to give his daughter Fazl to Mawla as his wife, like he brought Imam Rida alayhi salam to Mashhad. He brought Imam Muhammad Taqi alayhi salam from Medina to Mashhad, to Baghdad. And in this process, because he wanted to give Fazl as his wife, to restrict the Imam more so, that he wanted to prove to those who were anti him. I mean, he needed to prove to those that I want to marry my daughter to, because they were against the fact that Fazl should marry the ninth Imam. And in doing so, these tests took place as evidence. So in fact, look at God's trick. As I said to you last time, God's plans are bigger, because he or the enemies of our Mawla wanted to prove to Mamun Rashid that Mawla did not have the expertise. But Mamun Rashid himself endeavored to prove to them that Mawla had the expertise. And that's God's plan in that sense. And you've got and there's a lovely saying from our fourth Imam. He says, Allah subhanahu wa ta'ala, he says, may Allah make my enemies busy in themselves so they do not pay attention towards me. That's a fourth Imam's statement, that may Allah subhanahu wa ta'ala, and of course, now we see, how busy the whole of the Conservative Party is with Boris Johnson, that they're not paying any attention to these women who look like lampposts and lamppost boxes, and because, you have to be careful what you wish for yourself. They define our sisters as post boxes, this prime minister, and now he's forced to make all the British people look like post boxes because they must wear the mask. So that you should be careful that what you wish for yourself sometimes. Salawat. So that's the barakat of our ninth Imam. But there's this hadith which I've just used. It's a very important hadith from our ninth Imam. He says, al-amilu bil-zulm, one who commits a sin, not a sin, sorry, one who commits an oppressive act. Another one who commits zulm, one who commits an oppressive act or some form of tyranny, wal-mu'inu alayhi, and he who assists that individual in performing that act, or he who shows satisfaction that such an act has been performed, shuraka, it is as if he's a participant in that act. Now that's very important to understand what our Imam is trying to say. Because of course, whilst we are celebrating, we're all performing an act of great worship. And those who are not present here, they're feeling, if only I was over here, I would have the barakat of it. They will all get the barakat. That's in the barakat of it. But this is saying in the zulm of it. He who commits the zulm. Obviously, it's like that hadith that leave Idara-e-Jaaferiya, that if you build a masjid, if you build something, that sadaqah, that barakat of it will continue for you. And it will continue for the future, whoever makes use of it. And of course, those sad people who make cinemas and discotheques, when that continues, the facade of it will be allocated to that mayyat as well, throughout before the day of judgment, says to say. That whilst those who created the masjid are taking the thawab, those who created the discotheques and the cinemas, they will be getting the kebab of it. Salawat. So the hadith says, one who commits a zulm, tyranny, or he who assists in the commitment of that zulm, or he who feels satisfied that zulm has taken place, they are all one and the same.
as they say in Urdu. They're of the same package. Why? What is this hadith trying to say? It's trying to say that if a zalim does something, he will not be able to do it on his own unless he has a helper and those people who show satisfaction that this act is taking place. Look at the events of Karbala. You had Yazid as the one who committed the deed. You had the helpers who went to Karbala to fight them all. And you had those who were outside and around saying, so what, he got killed. If I was there, I might have gone there and a little bit of Aisha found a satisfaction that this event has taken place, makes the person a participant in that act. And we see in various places, like, for example, the killing of thousands of people in Lebanon when it was attacked by the occupying forces of Palestine. Almost 1,500 people were killed in that historical war between between Lebanon and the occupiers of Palestine. That's what happened. Britain, America, everybody in the United Nations are saying, oh, but they have a right to defend themselves. So they're showing they're showing an assistance to this, because in the United Nations, they could have been condemned, but they weren't. They have a right to defend themselves. So these were the mu'in for them. These were the helpers for them. And the Rizayat, you had the Saudi Arabian peninsula also happy that somebody else is knocking off the people in Lebanon. In that first war, I would like to bring to your attention, in that first war in Lebanon, a few months before, Bashar Assad, who's the person who's the head of Syria, he was invited to a conference in Saudi Arabia called the Taif Conference, in which they said to him, you have to abandon your support for the resistance in Lebanon. Because those people in Lebanon have nothing to do with Arabism, they're all supporters of Iran. So Bashar said, no, well, I will not stop. Then he said one very important thing which triggered their desire for this attack on the people of Lebanon. Bashar said to them, aren't you such big people that you cannot defend the Arab world against the occupiers of Palestine, but you want me to kill my own Arab people in Lebanon? He said, no, I'm not going to do that. And that's what wound up the Saudi and the Emiratis and the Bahrainis and all these so-called Arabs against the Ajam, but they're also allowing them to fight against their own Arab. And the leader of the resistance in Lebanon said that, yes, we are Arabs, but we are lovers of the Vilayat al-Faqih. That's what they said. And that's the strength of not showing resayat of the zalim, not helping the zalim, or even being the zalim, because you're supporting the mazlum. And that is the important thing that the ninth Imam is trying to tell us. And this is a barakat of these celebrations, that we come to understand the traditions of our Imams of our time, to be able to then implement in our lives, not just sit here and say, Mubarak, 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 Eid, Eid, Eid. No, we have to learn, or we have to take a message from the Imam whose commemoration we're doing or whose celebration we're doing. Salawat. And our Holy Prophet makes a great statement. He says about the Day of Judgment. He says, إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ نَادَى مُنَادِي. On the day of Judgment, the caller will announce a very important thing. What will he announce? He will announce, أَيْنَ ظَلَمَهُ أَيْنَ ظَلَمَتُهُ وَالْأَعْوَانُهُمْ. Where are the zalim and those who assisted them? Awan comes from the own. Where are the zalims? Where are the oppressors? And those who assisted them. And not just those who assisted them, he says, and those who prepared the wells of their pens. And not only that, those who assisted to mount their horses. And not only that, those who assisted them in giving them pens. He said, on the Day of Judgment, all of them will be called up, and Allah will say, put them with those who were the zalim. Sure, these people would be
and they will be counted and put amongst those who actually performed the dhulm. So it's not just going out to kill them or kill somebody or to imprison somebody, but who prepared the announcement that Mr. Falani is going to be arrested. You know, there are so many things. Again, it comes back to understanding how a Muslim can fight off this Zalim and how a Zalim can oppress a Muslim. We see in various historical events where people have been able to fight off this type of Zulm. Because of course, if you don't want to be counted amongst the Zalims, the oppressors, the tyrants on the Day of Judgment, then you've got numerous protecting verses of the Quran, which tell you that you can protect yourself from such a situation that on the Day of Judgment, you are not counted amongst the Zalimeen. And that is a lovely ayat which I'm going to read to you now, which shows to us how we can protect ourselves from being a party with the those who commit the Zulm on the Day of Judgment. The ayat is in Surah Al-Imran, which is the third ayat of the third surah of the Quran. But this ayat is very good for you to remember, because number 3 we always remember. But the ayat which is also we always remember, but with the ayat's relationship, you will never forget it. It's number 310. Who doesn't forget? Who forgets 110? Does anybody forget 110? And the ayat is number 3. Does anybody forget number 3? What is the ayat? The ayat says, Kuntum khayra ummatin. You are the best of the people. Kuntum khayra. Not because you're helping the zalim, but here we're getting the explanation why you will not be counted with the zalim on the Day of Judgment as being a helper, because a person of this type will never help a zalim. A person of this type will always be an carrier of the standards of our 9th Imam. Because the ayat says it. It says, Kuntum khayra ummatin. You are the best of the people. Why are you best of the people? Ukhrijul linnas. You revolted, you stood up for the people. This is not Karl Marx's statement, no working for the people. This is Allah's statement saying, stand for the Mazlum. Exactly in the manner that like Imam Khomeini stood for the Mazlum against the Shah, whose celebration we're doing today as being the 43rd anniversary of the Islamic Revolution and the Islamic Republic of Iran and the Islamic Revolution today, 11th of Feb, 1979, was when the revolution finally took place. It says, Kuntum khayra ummatin. You are the best of the people. Why? Ukhrijat linnas, because you revolted, you stood up for the people. You stood up for the Mazlum. Not here, the people here doesn't mean you stood up for the Zalim. It means you stood up for the Mazlum by doing what? Ta'muruna bil ma'ruf wa yanhuna anil munkar. By encouraging the people to do good and abstain from doing bad. And then the last bit of the ayat says, وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ, and that you have iman in Allah. When you stand up against the zalim, you can't stand up against the zalim with shaking legs. Fight. You stand up against the zalim because you know that you have iman in he who is going to keep you steadfast against the enemy of Islam. Not make you weak in front of the enemies. You know, one of the worst things that a munafiq does is that he circulates around the army of the Muslim people and says, don't go and fight with them. They're stronger than us. Don't do that. He tries to weaken the Muslim force. But the ayat is saying that he who is genuinely concerned about his deen, he's going to be steadfast. And to be steadfast, you have to have iman in Allah. Now, wherever I go on the basis of making sure that I'm doing good and abstaining from bad, and my intention is to protect the Mazlum, then God will strengthen my back. He will not allow me to be weak. You see, this is the beauty of a Muslim defender of belief, is if he gets defeated, he feels he's victorious. But the defeat is not because he is unable to fight the enemy. The defeat is because that is the conclusion of the fight with the enemy. You know those people who were with Imam Hussein's army? Everyone who was going to fight Yazid's army, knew that he's going to die. But did he feel that he's being defeated? He didn't feel that he was defeated. Why? Because Yazid's army was just an obstacle between him and the door of Behisht. And if he fights like a good Islamic soldier and he dies, the doors of heaven are open for him.
But if he fights like a beautiful Islamic soldier, then many of the enemies he kills, the doors of hell are open for him. That's the victory of a believer. And that is the Iman, which strengthens it. And that's what the hadith is, the hadith is saying, that if you do not have a Iman in Allah subhanahu wa ta'ala, then you will always be helping the zalim. You know, for example, at the moment, and you might have heard of it because it's just a few more minutes, inshallah, before my time finishes. We get confused because we don't know where the enemy, from what directions the enemy is trying to create these munafiqs in us. And we forget and we do not realize that some of the things that are done in our name are in fact being done in the name of the enemies of Islam. We have an unfortunate person who wears a white amama. He calls himself a scholar of the Muslim Ummah, Yasir al-Khabis, so Yasir al-Habib. He produced a film called Lady of Heaven. In this film, The Lady of Heaven, he is trying to depict the history of our Holy Lady. But as I said to you yesterday, speech is of three types: haqq, batil, and fasad. Haqq is what you know, batil is what you know, fasad is a combination of haqq and batil. What he's done in this is that he's talking about Bibi. He's talking about the dhulm done on Bibi. But what is the facade that he's trying to create in it? That he is trying to replicate in this story, that in fact the whole dhulm which took place on the Bibi is a connection generated in relation to a generic belief which has led to the creation of ISIS. And some other speakers have said that the very first zalim in our community are those who took the haqq of our Ahlul Bayt. Yes, they are the founders. They have created zulm. But the point is, you have to look at those who ISIS killed. They were not only killing Shias, but they were also killing Sunnis. So it's not a generic connection. It's not a generational link of ISIS to the first people who committed zulm against the Holy Bibi Fatima Zahra Salam Alaiha. But that is the facade that he's trying to create in this film of the Lady of Heaven. And he's trying to make people think that those who created zulm on our Bibi in the beginning are the very same people of the ISIS ideology who are doing zulm now. ISIS is detested even by the ordinary Sunni community. And they killed thousands of Sunnis in Iraq, in Syria. They killed thousands of Christians in those places, as well as, yes, Shias. But the point is the Shias were being killed because our own Shias had become weak. And you know, in Pakistan, instead of supporting and encouraging and strengthening the Zainabiyuns and the Fatimiyuns, we've got our own troublemakers who are actually handing these people into the Pakistani police from Peshawar and Parachanal. You know, Maulana Hassan Zafar said something very interesting once. He says, where are all these people who used to take caravans and caravans and caravans of people to Damascus to do ziyarat of Hazrat Zainab Salamullah alayha? Now when it's being attacked by the zalim of the ISIS, where are you, Lord? Why aren't you going there now with caravans to fight these people? What was making you? Because when these people were going to Syria, they were cursing and creating curses which created the animosity. You know, somewhere in a group of our London Zawaz, somewhere somebody taught them this, gave them this understanding that Hazrat Bilal, after the Rahlat of Mawla Amir al-Mu'mineen Ali ibn Abi Talib, he went and joined up with the enemies of the Ahlul Bayt. I know this hadith is totally irrelevant to start with, but you know what these people did when they went to Syria? They went and ransacked Hazrat Bilal's grave on the back of this unfortunate hadith that has been penetrated into their understanding. And they think they're great lovers of the Ahlul Bayt when they go and break the haram of the very person who Bibi Fatima used to say that let him do the azan, even his scene sounds like a sheep. And they go there in the 19-something to go and destroy Hazrat Bilal's grave. These are the
zalims, and those who went with them to ziyarat and did that, they are the mu'eens of these zalims. And those who, who were sitting over here in London and said, "Oh wow, Mr. Falani and Mr. Falani did this really beautiful thing that they went and destroyed Hazrat Bilal's haram," they were the people who were showing resayat to the dhulm which was taking place. So that's why we have to be very careful to understand that a hadith has a lot of things in it if we try to learn from it and see that, a wuladat gives us a lot of opportunities to learn from what our imams wanted us to learn. That they revolted for the people, they stood up for the people. It doesn't just mean that you stand up for the people with the sword or anything, it also means standing up for the poverties, supporting the fundings of those who are poor, helping people to elevate their economic standards. It's very important to learn these things for us, learn these things so that we can be helpful for our community. Not to say to ourselves, "I'm all right, Jack." No, we may be all right, Jack, but there are so many people who need assistance. And that ukhrijat linnas stands there as well, that you stood up for the people, that whilst the person who's lining his pocket is the zalim, you're standing up for the people by giving them financial and social support. These are very important things, and these things we sometimes forget in our comfort of our homes in London or in the comfort of our cars in London, where we forget the dhulm of economic dhulm which is taking place on our communities, how we can help out rather than feeling comfortable with what we have. So just to make the final statement in this, is that when we want to look in this 20th century and the 21st century that we're in, that where did we find people who were standing for the people? We see the revolution of the Islamic Republic of Iran, which stood up for the people. That last night, usually on the night before the day of 11th of November, 11th of Feb, the whole city is dark, but there's one sound taking place. One sound, which says, Allahu Akbar. And it goes for a minute. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah, for 1 minute. The whole city, Tehran, Qom, Mashhad, Isfahan, Ahwaz, cities of Zaidan, Shiraz, everywhere you're hearing at Maghrib time, after namaz, Allahu Akbar. What is that? Is that same strength which this poor girl got in Karnataka, where the Hindus are saying that our sisters cannot go to school in hijab, and this one girl parks her motorcycle, these Hindus shouting against the Muslim, and she comes in front of them and says, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Because she knows that, but tu'minu billah, that she's got Allah behind her. In the same manner as these people who said Allahu Akbar, defeating the Shah, they knew that Allah was behind them. And that's what we have to go for, that we have to make sure that we do not become helpers of the zalim, we do not become happy with what the zalim done, and we do not become zalims ourselves, but rather be those who are defined in this ayat as kuntum khayra ummatin. Salawat. I pray that inshallah Allah subhanahu wa ta'ala makes us practicing mu'mineen, keeps us on the right path, makes us ready for the appearance of the Prophet Imam. And if we're not around, that Allah subhanahu wa ta'ala helps us to assist our children to become the part of Imam Zaman's army. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Allahumma kulli waliyaka al-Hujjat ibn al-Hasan, salawatuka alayhi wa ala aba'ih, fi hadhihi as-sa'ati wa fi kulli sa'a, waliyan wa hafidha wa qa'ida wa nasira wa dalila mu'ayna hatta tuskinahum ardaka taw'a wa tumatti'ahum fiha sabila bi rahmatika ya arhamar rahimin. जश्न विलादत में वली अलैहिस्सलाम 13 रजब का प्रोग्राम इंशाल्लाह 14 फरवरी रोज पीर को ठीक 7 बजे नमाज मगरिबन होगी, बाद नमाज मगरिबन ठीक 7:30 बजे जश्न शुरू हो जाएगा। आप तमाम मुमिनात से शिरकत की इस्तदा है। प्रोग्राम को स्पॉन्सर करने के लिए हम रब्ता कर सकते हैं अपने नाम से, अपने मरहूम के नाम से। जरूरी नहीं पूरा प्रोग्राम को स्पॉन्सर करें, जो भी देना चाहें आप हमें हमसे रब्ता कर सकते हैं। मुल्तमिस क़िबला मौलाना हसन अब्बास साहब से मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु
محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام بعد امام محمد تقی علیہ السلام بعد أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا وشفيع ذنوبنا حبيب الله بالقاسم مصطفى محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله الأعظم ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا يحيى خذ الكتاب بقوة آتيناه الحكم صبيا صلوات پڑھیں محمد فیضان محترم، سب سے پہلے میں آپ تمام حضرات کی خدمت میں خصوصاً اپنے مولا و آقا امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرج شریف اللہم صلی اللہ کی خدمت میں ان کے جد بزرگوار کی ولادت و سعادت پر مبارکباد عرض کرتا ہوں، اور خداوند متعال سے دعا کرتے ہیں خداوند متعال ہم سب کو امام محمد تقی علیہ السلام کے شیعوں میں قرار دے، ہمیں ان کے اطاعت گزاروں میں قرار دے، ہم ان کے محبوں میں قرار دے، مرنے کے بعد ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما۔ عزیزان محترم، امام علیہ السلام کی حیات طیبہ بہت مختصر ہے، اور سب سے جوان ترین امام جنہیں شہید کیا گیا، اور اس طرف سے بھی جو سب سے کم سن امام، یعنی یا کہا جائے پہلے کم سن امام جو تھے وہ بھی امام جواد علیہ السلام تھے۔ بات یہ ہوتی ہے کہ خدا بند متعال نے، میں جس آیت کی قرأت کا شرح حاصل اس کے ترجمہ تفسیر کو بیان کرتا ہوں اور کیوں اس آیت پڑھا۔ عزیزان محترم، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس دنیا میں انسان کو جو کرامت بخشی ہے اور جو کرامت دی ہے وہ بطور خلافت الہیہ دی ہے۔ خدا بند متعال ان میں سے نہیں ہے۔ خدا کو خلیفہ کی ضرورت اس معنی میں نہیں ہے جس معنی میں انبیاء کو ضرورت ہوتی ہے۔ پیغمبر اسلام کو خلیفہ کی ضرورت تھی، اس لیے ایک دن پیغمبر اسلام کو اس دنیا سے چلا جانا تھا۔ تو خلیفہ وہ ہوتا ہے کہ جس کی ایبسنس میں اس کا نمائندہ، اس کو خلیفہ کہا جاتا ہے۔ لیکن خدا کو کہاں جانا ہے اور خدا کو کس کے پاس جانا ہے؟ خدا ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا، وہاں پہ انفینٹی ہے، دونوں طرف سے انفینٹی ہے۔ تو وہ تو ازلی بھی ابدی ہے، وہ ازلی بھی ذات بھی ہے اور ابدی بھی ذات بھی ہے، تو نہ کبھی فنا ہونے والا اور نہ کبھی جو ہے خلق ہوا تھا۔ لہٰذا تو وہ اس وہاں پہ جب کہا جائے کہ انسان خدا بند متعال کا خلیفہ ہے تو ادھر کس معنی میں خلیفہ ہے؟ وہاں انسان خدا کا جو خلیفہ ہے وہ اس معنی میں خلیفہ ہے، یعنی خدا بند متعال کی جو ایٹیٹیوڈس ہیں، جو خدا کی صفات ہیں، وہ انسان کے اندر جلوہ گر ہوں۔ جتنی خدائی صفات اس کے اندر جلوہ گر ہوتی جائیں گی اتنے ہی وہ خلافت الہیہ کا جو ہے قریب ہوتا جائے گا، اتنے ہی وہ مناسب کو قبول کرتا چلا جائے گا اور اس کے جو ہے مقام مرتبے بڑھتے چلے جائیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دنیا میں کی ہدایت کے لیے ایک نظام رکھا، اس نظام کو نبوت و رسالت کہا جاتا ہے اور امامت و ولایت کہا جاتا ہے۔ لہٰذا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انبیاء کو بھیجا، مرسلین کو بھیجا۔ جناب ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام جو تھے وہ اللہ کے نبی تھے، اور ان کے نبی ہونے میں کوئی شک اور شبہ نہیں، وہ نبی تھے۔ لیکن اس کے باوجود جب امتحان لیا تو اللہ تعالیٰ نے کہا میں نے آپ کو امام بھی بنایا، انی جاعلک للناس امام۔ ایک نبی کو جب اللہ سبحانہ تعالیٰ امام بنا رہا ہے تو اس کے معنی امامت جو ایک بلند ترین درجہ ہے جو نبوت سے بلند ہے۔ وہ کیونکہ نبی بھی ہیں امام بھی ہیں، نبوت جو ہے خود ایک بلند درجہ ہے اور خدا کا عطا کردہ درجہ ہے۔ لہٰذا نبوت کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جناب ابراہیم کو جو ہے کہا ہم آپ کو امام بناتے ہیں، وہ بھی لوگوں کا امام بناتے ہیں۔ تو اس کے معنی امامت ایک اہم ترین عہدہ ہے جو خداوند متعال عام افراد کو نہیں، اگر کسی نبی کو بھی دیتا ہے تو وہ اس کے لیے امتیاز اور تمغے کا سبب ہوتا ہے۔
امام جواد علیہ السلام کی ولادت جو ہے اس بات میں ایک چیز کو اس بات کیا اور ثابت کیا کہ جو امام ہوتا ہے اور نبوت جو ہوتا ہے اس میں فرق نہیں ہوتا اور اس میں تفریق نہیں کی جا سکتی. کیوں؟ یہ جس آیت کے تلاوت شرف حاصل کیا جناب یحییٰ سے مربوط ہے. جناب یحییٰ کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن مجید میں سورہ مریم کی 12ویں آیت, اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا یحییٰ, اے یحییٰ, خذ الکتاب بقوۃ, میری اس کتاب کو زور سے پکڑ لو, مضبوطی سے تھام لو. آتیناہ, یہاں پہ خدا نے ڈائریکٹ خطاب کیا, پھر انڈائریکٹ خدا نے خطاب کیا. آتیناہ الحکم صبیہ, اور ہم نے یہ جو حکم اور یعنی یہ کتاب یا یہ نبوت جو بھی اس کے معنی کیے جائیں, یہ جو ہم نے منصب دیا تھا یہ ہم نے یحییٰ کو لڑکپن میں دیا تھا. یہ خدا ہمیں بتانا چاہ رہا ہے, یعنی بچپن میں دیا تھا. لوگوں نے اس کا لڑکپن ترجمہ کیا ہے, لیکن سبھی جو کہتے ہیں وہ بچے کو کہتے ہیں, بچپن میں دیا تھا. یعنی اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اس بات کو واضح کر رہا ہے کہ نبوت جو ہے وہ سن و سال کی قید نہیں رکھتی ہے, اور سن و سال جو کسی کے لیے نہیں ہوتے. امام علیہ السلام تمام آئمہ میں, یہ گفتگو میں نے گزشتہ سال کی تھی, اسی گفتگو تھوڑا آگے بڑھانا ہے. عزیزان محترم, تمام آئمہ کی جو امامت شروع ہوئی ہے اس میں کسی نہ کسی طرح کا اختلاف ضرور ہوا ہے, کسی نہ کسی جہت سے اختلاف ہے. ہمارے تمام آئمہ میں 12 کے 12 جو آئمہ ہیں ان کی امامت میں اختلاف آیا ہے, ان کی ابتدائی خلافت میں, ابتدائی امامت میں اختلاف آیا. مولا کائنات سے شروع ہوا تو غدیر و ثقیفہ کا آ گیا, پھر مولا امام حسن کا شروع ہوا تو پھر وہاں پہ بھی جنگیں آ گئی, اور وہاں پر بھی ایک طرف امیر شام ہے, پھر ایک طرف امام حسن ہے, کہ جو ہے بالآخر صلح پہ کام جو ہے ختم ہوا. امام حسین کا وقت آیا تو پھر آپ جانتے ہیں کربلا رونما ہو گئی, وہاں پر بھی اختلاف برپا ہو گیا. اسی طرح تمام ائمہ علیہ السلام کا ہوتا رہا. لیکن ان 3 اماموں کے بعد, اور بلکہ ان 4 اماموں کے, امام زین العابدین کے بعد جو اختلاف آیا وہ خود امامت میں آیا. اب تک جو اختلاف آ رہا تھا وہ امامت میں نہیں, اور مکتبی اختلاف آ رہا تھا, نظریاتی اختلاف آ رہا تھا کہ کوئی جو مولا علی علیہ السلام کو امام مانتا تھا اور کوئی نہیں مانتا تھا, کوئی امام حسن کو امام مانتا تھا کوئی نہیں مانتا, تو کوئی امام حسین کو امام مانتا دوسرے نہیں مانتے تھے, امام زین العابدین کو امام مانتے تھے نہیں مانتے. لیکن جو امام زین العابدین علیہ السلام کے بعد جو امامت کا سلسلہ شروع ہوا وہ اس میں کیا ہوا, اس میں لوگوں نے جو ہے بعض امام کی جو امامتی کا انکار کر دیا, اور بعض نے جناب زید کے امام کو قبول کر لیا, امام محمد باقر کے امام کو قبول نہیں کیا. تو وہاں پہ اصل امامت میں اختلاف ہوا, یعنی مومنین کے درمیان اختلاف ہوا, یعنی وہ افراد جو امامت کے قائل تھے ان کے درمیان اختلاف ہوا. جو امامت کے منکر نہیں تھے, پہلے امامت کے انکار کرنے والے تھے, ان میں اختلاف تھا. کچھ امامت کے منکر تھے اور کچھ امامت کا اقرار کرتے. امام زین العابدین کے بعد جو اختلاف ہوا تو خود امامت کے درمیان اختلاف ہوا تھا کہ آئے یہ امامت کا انکار نہیں ہوا تھا, خود امامت میں آئے یہ امام ہے کہ یہ امام, اور چھٹے امام پہ بھی ہوا, 7ویں امام کے بعد بھی ہوا, 8ویں امام کے بعد بھی ہوا, مختلف ہوتے رہے. 7ویں امام کے بہت زیادہ واقعی فرقہ بن گیا. لیکن بہرحال وہ تمام چیزیں بیان نہیں کرنی ہے, لیکن اس قسم کے اختلاف ہوتے رہے. لیکن جب امام جواد یعنی امام محمد تقی علیہ السلام, اب جو مومنین میں اختلاف پڑا یہ بالکل نئی نوعیت کا تھا جو پہلے کبھی نہیں ہوا تھا, اور وہ ہوا اس لیے نہیں تھا کہ وہ اب تک ایسا کوئی مورد ہی نہیں آیا تھا. وہ یہ کہ ایک 7 برس کا بچہ, ایک 8 برس کا بچہ امام بن سکتا ہے. ایک امام کے صحابی تھے تو وہ امام کے بہت وفادار تھے, 8ویں امام کی وفادار تھے اور 9ویں امام کی. لیکن بہرحال انسان سے شک و شبہ میں انسان پڑ جاتا ہے, تو لوگ رو رہے تھے, گریا و ماتم ہو رہا تھا جگہ جگہ پر, جہاں پہ اطلاع پہنچی کہ 8ویں امام اس دنیا سے چلے گئے. تو انہوں نے کہا اچھا اب رونا بند کرو, پہلے امامت کا فیصلہ کرو. 8ویں امام کا کوئی فرزند تو ہے نہیں سوائے ان کی, کوئی فرض, اور یہ چھوٹے ہیں ابھی, تو لہٰذا ایک ان کے ساتھ کوئی نائب مقرر کیا جائے, ایک کسی کو ولی مقرر کیا جائے کہ جب تک امام بالغ نہیں ہو جاتے وہ امور امامت کو سنبھالے, ان کو اپنے ساتھ. تو وہیں پر ایک دوسرے صحابی تھے, انہوں نے گریبان سے پکڑ لیا, کہا, اور اتنی زور سے پکڑ کے دیوار سے ان کو جو ہے لگا دیا. کہا تمہیں کیا حیا اور شرم نہیں آتی؟ امامت سن و سال میں قید ہے, امام بلوغت کی محتاج ہے, امامت کا حکم جو نبوت والا حکم ہے, لہٰذا امامت جو ہے وہ نہیں ہوتی. جناب ابن معلہ جو تھے وہ امام کو بہت غور سے دیکھ رہے تھے, اور وہ یہ دیکھ رہے تھے کہ آئے ان کو امام تسلیم کیا جائے. ائمہ تو دلوں کی بات پڑھ لیتے ہیں,
تو وہاں پہ امام نے یہی سی آیت کو پڑھا، یا یحییٰ خذ الکتاب بقوت، اے یحییٰ کتاب کو مضبوطی سے تھام لو، وآتیناہ الحکم صبیا، اور ہم نے یہ حکم جو دیا تھا جب یحییٰ جو بچپن میں تھے، کہا یحییٰ بچپن میں تھے تو اللہ تعالیٰ نے کو کتاب عطا کی، نبوت عطا کی ہے، لہٰذا خدا بند متعال کیا جو ہے شک اور شبہ نہیں پایا جاتا۔ خدا جب جس کو منصب عطا کرتا ہے وہ جس بھی عطا، امام علیہ السلام نے خود استدلال کیا کہ جس کو خدا بند متعال عطا کرنا چاہے عطا کرتا ہے۔ اور نہ صرف امام علیہ السلام نے، امام نے جو مناظرے، آپ جا کے امام کے بہت سارے مناظرے ہیں جو امام علیہ السلام نے مناظرے کیے ہیں اور علمی گفتگو کی ہے، اور جب اس میں جیت گئے، جبکہ وہ رکھی اس لیے گئی تھی مامون نے کہ امام علیہ السلام کو ہار جائیں گے، بچے ہیں تو لہٰذا بنی ہاشم کا جو ہے روب ختم ہو جائے گا، ان کی امامت کا سلسلہ ختم ہو جائے گا، لیکن وہ اور رونق کا سبب بنا۔ جب اس کے سمجھ میں نہیں آئی، بھی مولانا بھی ذکر کر رہے تھے، تو اس نے فوراً جو ہے امام علیہ السلام کو اس بات میں مجبور کیا کہ امام علیہ السلام کی بیٹی سے جو ہے اس کی بیٹی سے شادی کریں۔ ابھی امام خود نابالغ تھے، بچے تھے، تو لوگوں نے اعتراض کیا کہ ابھی تھوڑا تو صبر کر لو، ابھی تو امام کی عمر بھی کم ہے، بالغ تو ہونے آنے دو محمد بن علی کو، ان کو بالغ تو ہونے دو۔ تو وہ کہتے تم جانتے نہیں ہو یہ جس خاندان سے، اس خاندان کا بچہ اور بڑا جو فرق نہیں کرتا ہے، یہ علم و فضل میں تم نے ان کو نہیں دیکھا، یہ علم و فضل میں، زہد و تقوی میں، معرفت میں یہ اسی طرح سے ہوتے ہیں جیسے بڑا ان کا ہوتا ہے ایسے بچہ بھی ہوتا ہے۔ کہا ان کے ظاہری سن و سال کو نہیں دیکھا جاتا ہے، ان کا مقام اتنا بلند ہے، میں چاہتا ہوں کہ اپنی بیٹی کو ان کو عطا کر۔ صلوات پڑھیں محمد والد۔ اب اس کی بھی سیاسی وجوہات، ابھی وہ پڑھنا مقصود نہیں ہے، اس کی بھی سیاسی وجوہات ہیں، اس نے کیوں شادی کی تھی وغیرہ، وہ سیاسی وجوہات نہیں پڑھنا، لیکن مقصد یہ تھا کہ امام علیہ السلام کی دشمن نے، مخالف نے بھی اس بات کو تسلیم کیا کہ امامت میں کوئی شرط نہیں ہے، جیسے نبوت میں بچپنا شرط نہیں ہے اور بڑھاپا شرط نہیں ہے۔ پیغمبر اسلام کو 40 برس کی عمر میں اعلان نبوت کیا تھا، جناب عیسیٰ نے جو ہے گہوارے کے اندر اعلان نبوت کر دیا تھا، ان کو جو ہے بچپن میں جو اللہ تعالیٰ نے کہ حضرت یحییٰ کو بچپن میں اللہ تعالیٰ نے کتاب دے دی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے یہ رکھا بھی ہے، اور امام کی ولادت نے اس پرانی معجزے کو ثابت کر دکھایا کہ خدا کے دیے ہوئے منصب میں کوئی فرق نہیں پایا جاتا۔ لہٰذا کسی پوچھنے والے نے پوچھا، سوال کیا کہ ایک عالم دین سے سوال کیا، اور روایت، وہ عالم دین نے روایت بھی پڑھی تھی، ایک شخص تھا، وہ ناسبی تھا یا منکر امامت تھا، تاریخ میں بات واضح تو نہیں، تو اس کو وہاں پہ ایک جگہ بھیڑ لگی ہوئی تھی، مجمع لگا ہوا تھا، تو کہا کون آ رہے ہیں؟ کہا کہ شیعوں کے نوے امام آ رہے ہیں، اس لیے لوگ کھڑے ہوئے ان کی تعظیم کے لیے اور ان کے استقبال کے لیے۔ تو جیسے ہی اس نے کہا اچھا دیکھتے ہیں، وہ شیعہ مخالف تھا، اس نے دیکھا ایک بچہ چلا آ رہا ہے، تو اس نے کہا لعن اللہ امامیہ، اللہ لعنت کرے ان امامیوں پر، بچے کو انہوں نے امام بنا رکھا ہے۔ جیسے اس نے لعنت شیعوں پر پڑھی، ویسے ہی امام علیہ السلام نے اسی آیت کی تلاوت کر اور کہا تم شک کرتے ہو؟ تو یہ پریشان ہوا کہ یہ تو بات میرے دل میں ان کو کیسے پتہ چل گئی؟ تو ابھی وہ یہ سوچ رہا تھا کہ یہ میرے بات کی دل کیسے پتہ چل گئی، تو پھر امام نے پھر کیا آیت پڑھ دی کہ خدا بند متعال جسے ادا کرتا ہے اس سے کوئی نہیں۔ اس نے اسی وقت کھڑے ہو کر امام کے سامنے امامت کا اقرار کیا کہ یقیناً آپ حجت خدا ہیں، جب میرے دل کے حال سے واقف ہیں، میں سوچ رہا ہوں آپ اس پر جواب دے رہے ہیں، اس کے معنی آپ حجت خدا، امام نے ثابت کر دیا۔ تو کسی نے یہ روایت پڑھی، سوال کیا، کہا یہ امام علیہ السلام جو ہیں، ان کی امامت کہاں تک ہے، کون کس کے امام تھے؟ یہ 7 برس کے امام کس کے امام تھے؟ تو جواب دینے والے نے کہا کہ یہ جس کے امیر المومنین امام تھے، یہ اس کے امام تھے، جہاں تک امیر المومنین کی امامت ہے وہاں تک اس 7 برس کے بچے کی امامت ہے۔ کہا تمہیں بات سمجھ میں نہیں آئی تو میں تمہیں اور سمجھاتا ہوں۔ کہا پیغمبر اسلام کی جہاں تک نبوت جاتی ہے وہاں تک اس 7 برس کی امامت جاتی ہے۔ کہا اگر ابھی بھی تمہیں سمجھ نہیں آئی تو میں بتا دوں، خدا کی خدائی جہاں تک جاتی ہے وہاں تک اس بچے کی حجت جاتی ہے۔ خدا کی مخلوق کہاں تک پھیلی ہے؟ جہاں تک خدا کی مخلوق ہے یہ امام اس تمام مخلوق پر حجت ہے، یہ 7 برس کا امام ہے۔ لہٰذا امام اپنی امامت کو امام نے کہا کہ ہو نہیں سکتا، جو امام ہوتا ہے اس میں بچپنا اور جوانی نہیں ہوتا، یہی وجہ امام علیہ السلام نے
بہت سارے مناظر اور بہت علمی مناظر امام علیہ السلام نے کیے، اور آپ 25 برس میں شہادت، اس کے باوجود آپ نے ایسے شاگردوں کو تربیت کیا، ایسے افراد کو تربیت کیا جنہوں نے علم و معرف، نہ صرف شیعوں میں روایات موجود ہیں امام علیہ السلام کے، اہل سنت نے جو ہے روایات جو ہے نقل کی ہیں، جو اور روایات کو امام علیہ السلام ان کے بھی راوی موجود ہیں جنہوں نے کسب فیض کیا امام علیہ السلام۔ دیکھیں امام ائمہ علیہ السلام کا اور تمام انبیاء علیہ السلام کا ایک چیز مشترک، کسی بھی اہل سنت کو آپ یہ دلیل دے سکتے ہیں، کیوں کتابیں ان کے پاس بھی، کتابیں ہمارے پاس بھی، ہماری کتابیں بہت خوب لکھا ہوا ہے، جتنے افراد گزرے دنیا میں ان سب کا کوئی ایسا شخص نہیں جو کسی مقام و منصب پہ پہنچا ہو لیکن پیچھے اس کے استاد کا نام نہ ہو، ایسا کوئی شخص ہی نہیں تاریخ کے اندر، کوئی کسی بھی فن کا ماہر ہو، وہ اس کا پیچھے کوئی استاد ہوتا ہے اور نام ہوتا ہے کہ یہ اس کے استاد ہیں، یہ اس کے شاگرد۔ معصومین علیہ السلام میں یہ بات مشترک ہے، تو آپ کو نام ملیں گے کہیں استاد کا نام نہیں، کسی معصوم استاد کے سامنے تعلیم حاصل نہیں کی کا استاد نہیں ملے گا۔ آج تک تاریخ کسی نبی کا استاد نہیں بیان کر سکی کہ فلاں نبی کا استاد وہ تھا، فلاں رسول کا استاد وہ تھا۔ اسی طرح نہ مولا علی کے استاد کا پتہ ہے، نہ امام حسن کے، نہ امام حسین کے، نہ دیگر ائمہ کے، کوئی تھا نہ شیعہ تاریخ، نہ شیعہ تو مانتے ہی نہیں ہیں، اہل سنت کی تاریخ میں موجود نہیں ہے۔ انہوں نے کسب فیض کہاں سے کیا ہے؟ یہ وہ افراد ہیں، لہٰذا ان کا کسب فیض خداوند متعال علم لدنی رکھنے والے ہیں۔ ایک شخص بڑھتا ہے امام جواد کے پاس اور ظاہراً وہ مومن ہے کیا یہ تو نہیں پتا چلا روایت سے، لیکن ہاں اس کے دل میں شک و تردید تھی، اور آج بھی لوگوں کے دل میں شک و تردید ہے۔ آج بھی لوگ یہ سمجھتے ہیں اہل بیت کے پاس ولایت تکوینی موجود نہیں، آج بھی بہت سارے لوگ ڈاؤٹ کرتے ہیں اہل بیت جو ولایت تکوینی رکھتے۔ ہاں غلط جو عقیدہ وہ یہ کہ اہل بیت ولایت تکوینی رکھتے ہیں بغیر اذن خدا کے، ایسے نہیں رکھتے، ایسی کوئی ولایت نہیں، اور ایسی ولایت کو ہم نہیں مانتے۔ لیکن ولایت تکوینی رکھنے کے بعد یہ کہ اہل بیت اذن الہی سے ولایت تکوینی رکھتے۔ ولایت تکوینی یہ کہ چیزوں کو ایجاد بھی کر سکتے، چیزوں کو فنا بھی کر سکتے، جس چیز کا ارادہ کریں اسے ایجاد کر دیں، جس چیز کا ارادہ کریں اسے فنا کر دیں۔ آغا جوادی ہم ایک اپنے درس میں فرماتے ہیں ولایت تکوینی حوالے میں، کہتے ہیں ائمہ علیہ السلام وہ ہیں کہ یہ ایک لحظے میں کائنات کو فنا کر سکتے ہیں اور ایک لحظے میں کائنات کو ایجاد کر سکتے ہیں باذن الہی، اسی کو ولایت تکوینی کہا جاتا ہے۔ اللہ کے اذن سے یہ ہم کام نہیں کر سکتے، اللہ ہمیں اذن دے گا تو کر سکتے ہیں، بغیر اذن الہی کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ اذن الہی انہی کے پاس، اسی کو ولایت کہا جاتا ہے۔ تو اس کو شاید اس میں تردید تھی، تو وہ دریا کے پاس کھڑا ہوا تھا، تو امام علیہ السلام سے سوال کیا، کہا آپ کے شیعہ، تو اس سے لگتا ہے کہ خود شیعہ نہیں تھا، کہا آپ کے شیعہ آپ کے لیے یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ آپ لوگ علم لدنی رکھتے ہیں، خداوند متعال نے آپ کو علم عطا فرمایا ہے، اور تو امام نے کہا تو مثلاً وہ کیا کہتے ہیں جس کو تم نہیں تسلیم کرتے؟ تو کہا یہ جو بہتا ہوا پانی ہے، کہا وہ کہتے ہیں آپ کے شیعہ یہ کہتے ہیں آپ اس بہتے ہوئے پانی کا وزن جانتے ہیں۔ بہتے ہوئے پانی کو وزن کرنا کیا ہے؟ مشکل کام ہے، لہٰذا کہا آپ اس بہتے ہوئے پانی کا وزن جانتے ہیں۔ تو امام علیہ السلام مسکرائے اور مسکرا کر کہا یہ بتاؤ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر ایک مچھر کو یہ علم دینا چاہے اس بہتے ہوئے پانی کے وزن کا، اللہ دے سکتا ہے کہ نہیں دے سکتا؟ کیوں قرآن میں خود خدا کہتا ہے میں تو مچھر کی مثال سے بھی حیا نہیں کرتا۔ لہٰذا امام علیہ السلام نے کہا خدا بند متعال یہ علم ایک بچوں، کہا ہاں خدا تو اللہ کل شیء قدیر ہے، تو کہا اللہ کے نزدیک ہم آل محمد بہت زیادہ عزیز ہیں، اللہ نے ہمیں سب کو عطا کیا ہے۔ ہمارے شیعہ یہ کہتے ہیں کہ اس پانی کا تم وزن ہم جانتے ہیں، ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ اس مقام پہ کتنی مچھلیاں گزر چکی ہیں اور قیامت تک کتنی مچھلیاں گزریں گی، ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ اس در سے جو مچھلیاں گزری ہیں کتنے نر تھے اور کتنی مادہ تھی، کتنی زندہ تھی اور کتنی مردہ ہو جائیں گی۔ کہا ہم ہر چیز کو جانتے ہیں کیونکہ خدا متعال نے ہمیں علم عطا کیا ہے، ہم یہ علم لدنی صلوات پڑھیں محمد والے ایزانی محترم۔ کبھی جب یہ روایت ابھی آج پڑھ رہا تھا تو مجھے حیرت ہوتی ہے جن لوگوں کو امامت اور امامت کا علم اور فضل جو ہے سمجھ میں نہیں آتا۔ آپ یہ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت سے علوم، بہت سارے علوم جو ہے حیوانوں کو عطا کیے ہیں جو انسانوں کے پاس نہیں ہے۔ انسان نے لرن کیا ہے، انسان نے سیکھا ہے، عطا نہیں کیا خداوند متعال۔ مثال کے طور پہ
نیویگیٹر سسٹم اب آ چکے ہیں پوری دنیا میں. یہ انسان پر عطا نہیں ہوا ہے, یہ انسان نے سیکھا ہے, نیویگیٹ کرنا سیکھا ہے. اب وہ دن بدن بڑھتا چلا جا رہا ہے اور وہ جو ہے اپڈیٹ ہوتا ہے, ماڈرن ہوتا چلا جا رہا ہے. لیکن یہ شہد کی مکھی میں نیویگیٹر کس نے جاتا, اس کو راستہ کیسے پتہ چلتا ہے؟ یہ پرندے جو ہیں ہزاروں کا میل کا راستہ ادا کر, ان کے اندر کسی نیویگیٹر فٹ کیا ہے, خدا بند متعال انسان کو نہیں دیا ہے. انسان ایسے جائے بغیر قطب کے جائے تو وہ تو میدان میں گم ہو جائے. اگر سورج اور ستارے نہ ہو تو اس کو کچھ نظر ہی نہ آئے, سمجھ ہی نہ آئے. لہٰذا خدا آج تو سائنس نے سب کچھ پروف کر دیا ہے کہ میگنیٹک جو ویوز اس کے ذریعے پرندے جان لیتے ہیں, ہوا کے ذریعے پہچان لیتے ہیں, سورج کے ذریعے پہچان لیتے ہیں. یہ نظام ان کو کس نے عطا کیا جو انسان کے پاس نہیں پایا جاتا؟ ہم تو نہیں پہچان پاتے. یہ خدا نے متعال نے ان کو عطا, خدا بتانا یہ چاہتے ہیں میں جس کو جو عطا کرنا چاہتا ہوں میں عطا کرتا ہوں. پھر ہمارے انبیاء, مرسلین, اولیاء یہ تو میرے خصوصی و افرادی تو ہیں ہی خلیفۃ اللہ, ان کے پاس تو ہیں ہی خدائی صفات, تو خدا ان کو نہ عطا کرے تو کس کا صلوات پڑھے محمد والے محمد. لہٰذا امام علیہ السلام نے جو شاگرد جو تربیت کی ان میں سے ایک عبدالعظیم حسنی ہے, شاہ عبدالعظیم حسنی تہران میں دفن. انہوں نے آ کے ایک مرتبہ سوال کے اسی حدیث سے بات کو تمام کروں گا اور وہیں آج کا درس بھی, کہ امام علیہ السلام سے پوچھا کہ مولا آپ اپنے جد سے کوئی حدیث بیان کر سکتے ہیں؟ تو مولا علیہ السلام تقریباً 200 سال کا فرق ہے مولا کائنات سے. 195 میں آپ کی ولادت ہوئی ہے, تو مولا کی تو شہادت 40 ہجری میں ہوگی, تقریباً 200 سال کا فرق. لہٰذا امام علیہ السلام کرتے, امام علیہ السلام سے 14 حدیث, وہ کہتے ہیں ایک حدیث, وہ کہتے ہیں زدنی, پھر کہتے ہیں زدنی سے 14 حدیث سے امام ایک حدیث میں بیان کروں. امام کہتے ہیں کہتے ہیں ہمارے جد جو ہیں وہ فرماتے ہیں کہ انسان کے پاس اگر مال نہ ہو تو مسکرا کر بھی لوگوں کا دل جیت سکتا ہے اور لوگوں کا کے ساتھ جو ہے حسن سلوک کر سکتا ہے. اگر وہ مال سے لوگوں کی مدد نہ کر پائے تو مسکرا کر بھی کر سکتا ہے. پھر فرمایا مولا کائنات سے رسول خدا نے فرمایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم, اگر کسی کے پاس مال نہیں ہے تو اخلاق تو رکھ سکتا ہے. مال بہت سے مسائل کو انسان کے حل کرتا ہے, مال بڑے مسائل کو حل کر دیتا ہے, لیکن ہر انسان دوسرے انسان کے اگر مال سے مدد نہیں کر سکتا. امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ انسان اخلاق سے عمل کر دے, اخلاق کے ذریعے کر دے. عزیزان محترم, آج ہمارے درمیان مال سے زیادہ جو زیادہ مصائب ہیں, زیادہ مصیبتیں ہیں, چاہے وہ دوستوں کے درمیان ہوں, چاہے مومنین کے درمیان, اور خصوصاً ہمارے نظام خانوادگی جس کو کہا جائے, فیملی سسٹم کو جس کو کہا جائے, اس میں زیادہ تر اخلاقی مسائل زیادہ ہیں. زیادہ تر اخلاق کمزور ہیں ہمارے, اخلاقی حوالے سے ویک ہیں. اگر انسان مال سے کمزور ہو پھر بھی زندگی گزر سکتی ہے, لیکن اخلاق سے کمزوری زندگی نہیں گزرتی. اگر بد اخلاقی سے بیوی بولے, اگر بد اخلاقی سے شوہر بولے, شوہر بیوی کی رسپیکٹ نہ کرے, بیوی شوہر کی رسپیکٹ نہ کرے, بیوی شوہر پہ تہمت لگائے, شوہر بیوی پہ تہمت لگائے, جو ہے وہ ایک دوسرے کو جو ہے بچوں کے سامنے ذلیل اور رسوا کرے, اس طرح فیملی نہیں بنتی. مولا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر تم لوگوں کا مال کے ذریعے دل نہیں جیت سکتے, اخلاق کے ذریعے جیت سکتے. اس کے معنی ایک بہت بڑا اصول مولا علیہ السلام دیکھے جا رہے ہیں. وہ یہ دیکھے جا رہے ہیں اخلاق وہ چیز ہے جو ہر انسان کے پاس ہوتی ہے, اس کو اپنی تربیت کرنا پڑتی ہے, اپنے آپ کو جو ہے پالش کرنا پڑتا ہے. اللہ نے سب کو عطا کیا, ہاں مال اللہ نے سب کو عطا نہیں کیا, مال خدا نے ہر ایک کو نہیں دیا ہے, لیکن اخلاقی وہ صفت ہے جو بھی انسان اپنا سچائی جو ہے, صداقت جو ہے انسان اپنائے, وہ بہترین چیز ہوتی ہے. نرم دلی, عفو و درگزر, یہ تمام وہ چیزیں جو ایک فیملی کو, ایک سسٹم کو, ایک نظام کو, ایک کمیونٹی کو, تمام چیزوں کو جو ہے مضبوط کرتی ہیں, وہ اخلاقیات. لہٰذا اخلاق وہ رسی کا نام ہے, اس چیز کا نام ہے جس سے سب سے زیادہ لوگ جو ہے متاثر ہوتے ہیں, سب سے زیادہ دل میں جگہ پیدا ہوتی ہے, سب سے زیادہ جو ہے انسان کو جو ہے سکون اور لطف و عنایت پاتے ہیں. بس تاریخ کی تو اشارہ کروں گا, آپ تاریخ انبیاء اٹھا کے دیکھیے, تاریخ ائمہ اٹھا کے دیکھیے, ان کی تاریخ میں دلائل اور استدلالات, بحث اور مباحثہ, یہ سب چیزیں کم ہیں. ہمارے یہاں یہ چیزیں زیادہ ہیں, ان کے زمانے میں یہ سب چیزیں کم ہیں. پھر وہ دین کیسے ترویج کرتے تھے جو ہمارے پاس نہیں.
وہ صرف اخلاقیات سے، پیغمبر کے اخلاق سے ہی سارا دین پھیلا ہے، یہ مولا کائنات دیگر ائمہ کے اخلاق سے ہی سارا دین پھیلا ہے۔ آپ سمجھیں کہ جن ائمہ کی ہر طرح سے مذمت کی گئی، ہر طرح سے محروم رکھا گیا، وہ ائمہ آج کیوں لوگوں کی آنکھوں کی وہ جو ہے تارے بنے ہوئے، وہ کیوں ائمہ آج تمام دنیا میں آج بھی مسلمانوں کی اکثریت جو ہے، اکثریت 95% سے زیادہ مسلمان جو ہیں وہ اہل بیت عصمت و طہارت کی جو ہے وہ عظمت کے قائل ہیں، اور ان کی مقام و منزلت کے قائل ہیں، ان کی اخلاقیات کے، زہد و تقوی و علم کے قائل ہیں، ان کے کردار کے قائل ہیں، ان کے فضل کے قائل ہیں۔ امامت کو نہیں مانتے، وہ عقیدی مسئلہ، عقیدتی مسئلہ کس بات پر ہے؟ وہ اہل بیت علیہ السلام نے اپنے کردار کو منوایا ہے۔ امامت کا تعلق ایمان سے ہے، لہٰذا امامت وہیں تسلیم کر سکتا ہے جو ان پر ایمان لانا چاہے۔ ویسے بات کو تمام کریں گے کہ خداوند متعال سے دعا ہے کہ خداوند متعال ہم سب کو اخلاقیات عطا فرما، خداوند متعال ہمارے سب کے اخلاق کو بلند فرما، ہمارے درمیان جو اخلاق کی اقدار کمزور پڑ گئی ان کو جو ہے قوی فرما۔ اللهم ارزقنا بعد المعصية وصدق النية وتوفيق الطاعة وطول في العمر واليقين في قلب الإخلاص في العمل وبصيرة في الدين. اللهم ارزقنا في الدنيا زيارة الحسين وفي الآخرة شفاعة الحسين. اللهم اجعلنا عندك وجيها بالحسين عليه السلام في الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على